بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل کتنی اولادیں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور اہل بیت کون ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نجران کے عیسائیوں کے بیچ مباہلہ کیوں ہوا اور مباہلہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے ٹانگے والے کے بارے میں بتائیں گے کہ جسے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کون سا کام کر دیا کہ وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، اور جب اس کی موت ہوئی تو اس کے جنازے میں 25 لاکھ سے زیادہ لوگ شامل ہوئے۔ ان سارے سوالوں کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں شارٹ کٹ اور آسان انداز میں بتائیں گے، اس لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور نمبر 4 حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی اولادیں تھیں وہ آپ کی زندگی میں وصال فرما چکی تھیں، یہاں تک کہ آپ کے جو 3 بیٹے تھے یہ بچپن میں ہی دنیا سے کوچ کر چکے تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ اہل بیت ہیں کون، تو اہل بیت کے سلسلے میں علماء اکرام کے بیچ اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا یہ ماننا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، اور کچھ علماء کرام کا یہ ماننا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام بیویاں اور حضور کی تمام اولاد ہیں، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اور حضرت فاطمہ، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ اہل بیت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ یہ حضرات ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت ہیں۔ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ اونچا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے والے اور ان سے خونی رشتہ رکھنے والے ہیں، اور اسی خونی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر کے ذریعے ایسا مضبوط کر دیا ہے کہ قیامت تک اہل بیت کے مرتبے کی بلندی اور ان کی فضیلت پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے اہل بیت کی فضیلت اور ان کا مقام ثابت ہوتا ہے۔ میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ اہل بیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام بیویاں، آپ کی بیٹیاں، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت امام حسن و حسین ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 23 کے اندر فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم تک جو اللہ کا پیغام پہنچایا، جس میں مجھے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، میرے مبارک دانت توڑے گئے، میرے جسم اطہر کو زخمی کیا گیا، میرے راستے میں کانٹا بچھایا گیا، میرے اوپر گندگی ڈالی گئی، میرے قتل کی سازش رچی گئی، مجھے ہر ممکن طریقے سے ستایا گیا، لیکن میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ اگر میں تم سے کچھ مانگتا ہوں تو اپنے گھر والوں کی محبت مانگتا ہوں، اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ ایک تالاب کے پاس کھڑے ہو گئے، جسے خم کہا جاتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا: اے لوگو، میں تو بس ایک انسان ہوں،
بہت ہی جلد میرے پاس رب کا پیغام لانے والا فرشتہ یعنی ملک الموت آ جائے گا، اور میں اس پیغام کو قبول کروں گا، یعنی ملک الموت جو پیغام لائے گا اس پیغام کو قبول کروں گا اور اپنے رب سے جا ملوں گا۔ تو میں تمہارے بیچ 2 بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا۔ پھر فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں کہ کہیں تم بھول کر بھی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کر بیٹھنا، بلکہ ان کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرتے رہنا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو ان پر سوار ہوگا، یعنی جو ان سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ان سے دور ہوگا یعنی جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ ڈوب جائے گا، یعنی ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک سے اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے محبت کا حکم دیا ہے اور اہل بیت سے محبت کو نجات کا ذریعہ بتایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کے ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، یعنی جب تک آسمان کے ستارے موجود ہیں تب تک آسمان والے ہیں۔ جب آسمان کے ستارے ختم ہو جائیں گے یعنی قیامت کا دن آ جائے گا تو آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے، اور میرے اہل بیت اور میرے گھر والے زمین والوں کے لیے امان ہیں۔ تو جب میرے اہل بیت ختم ہو جائیں گے تو زمین والے بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی اہل بیت کے وجود سے زمین اور زمین والوں کا وجود ہے۔ قیامت کے قریب جب اہل بیت کا وجود ختم ہو جائے گا تو زمین والے بھی اپنا وجود کھو بیٹھیں گے۔ اب رہا تیسرا سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نجران کے عیسائیوں کے بیچ مباہلہ کیوں ہوا؟ تو سنیں، نجران کے عیسائیوں کا ایک گروہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کے کلمے ہیں جو کنواری مریم کی طرف اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ عیسائی لوگ یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا تم نے کبھی بغیر باپ کا انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان عیسائیوں کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سورہ آل عمران کے اندر 3 آیتیں نازل ہوئیں اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ ہی کے پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق اور بندے مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق اور بندے ماننے میں تعجب کیوں کرتے ہو؟ آگے فرمایا جاتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے بالکل حق ہے، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن عیسائیوں نے ماننے سے انکار ہی کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی کہتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب، اگر اب بھی یہ عیسائی لوگ جھگڑا کریں اور آپ کی بات نہ مانیں تو ان سے مباہلہ کرو، یعنی دونوں اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرو، تو جو حق پر ہوگا اس کی حقانیت ثابت ہو جائے گی اور جو غلط ہوگا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو سورہ آل عمران کی ان 3 آیتوں کو جو مباہلہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی پڑھ کر سنایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم غور کریں گے اور مشورہ کریں گے، پھر کل آپ کو جواب دیں گے کہ ہمیں مباہلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو جب عیسائی لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم پادری سے کہا، جس کا نام عبد المسیح تھا، کہ اے عبد المسیح، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پادری عالم نے کہا، اے عیسائیو،
تم پہچان جاؤ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں۔ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں عیسائیت پر رہنا ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھر لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں امام حسین ہیں اور مبارک ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی مرتضیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور حضور ان سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے پادری نے جب ان حضرات کو یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو دیکھا تو کہنے لگا، اے عیسائیو، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹانے کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اور قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر عیسائیوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر انہوں نے ٹیکس دینا منظور کر لیا مگر مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں بدل دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے، اور 1 سال کے اندر تمام عیسائی ہلاک اور برباد ہو جاتے۔